الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 37 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک تمثیل ہے جس میں لوگوں کے رویوں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ تمثیل دو ساتھیوں کی ہے۔ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دولت دے رکھی تھی۔ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا باغ، یہی بڑی دولت ہوتی تھی۔ اس کو 2 باغوں سے نوازا تھا۔ یہ باغ پھلتے تھے، پھولتے تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت تھے، ان میں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، چمن تھے، ان میں کھیتی کی جاتی تھی۔ اس شخص کو اپنی اس دولت پر بڑا ناز ہوا اور اس نے اپنے ساتھی کے سامنے اپنے اس ناز کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ساتھی یہ توجہ دلاتا رہا ہوگا کہ اس دولت پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا، جس کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ تم مجھے ہر دوسرے دن قیامت کی سرگزشت سنانا شروع کر دیتے ہو۔ ما ظن الساعۃ قائمہ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی۔ تاہم اگر ایسا ہو گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی پڑا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں بھی میرے لیے اس سے بہتر جگہ میری منتظر ہوگی۔ اس میں بنائے استدلال یہ ہے کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں کہ یہ دنیا پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے یہاں دولت دی، باغات دیے، قدم و حشم دیے، تمہیں بھوکا ننگا پیدا کیا ہے۔ یہ تقسیم خود بتا رہی ہے کہ اس کی رضامندی کس کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دنیا بنی تو وہاں فیصلہ مختلف کیسے ہو جائے گا؟ میں اگر یہاں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کا مستحق قرار پایا ہوں کہ یہ دولت مجھے دی جائے، تو اسی شخصیت کے ساتھ وہاں اٹھوں گا تو اس سے محروم کیوں ہو جاؤں؟ یہ اس نے جواب دیا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھی نے بھی اس کو پھر جواب دیا۔ وہ جواب آگے قرآن نے نقل کیا ہے۔ فرمایا قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، یعنی یہ گفتگو باہمی طور پر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی تنبیہات کے نتیجے میں اپنے احساس کا اظہار کر رہا ہے، جواب میں اس نے بھی تبصرہ کیا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سوک رجلا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ انسان کے خلق کی طرف، اور کہا ہے
کہ کیا انکار کر رہے ہو؟ پیچھے بھی دیکھ لیجئے اور آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ انکار نہیں کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا تھا۔ جو اس زمانے کی عام تہذیب تھی، لوگ شرک ہی کو صحیح اور معقول دین سمجھتے تھے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس دنیا کا معمہ مشرکانہ تصورات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ شرک ان کے نزدیک بہترین تعبیر تھی، چنانچہ شرک ہی کے زیادہ تر قائل ہوتے تھے، شرک ہی کو استدلال میں پیش کرتے تھے، اور اس وقت کی ساری تہذیبی روایت کی بنیاد شرک ہی پر قائم کی گئی تھی۔ پھر یہ اس نے کیوں کہا کہ کفر تھا؟ کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو ماننے سے انکار کر کے اس کا منکر ہو جانا، اور ایک چیز یہ ہے کہ ماننا لیکن اس طرح نہیں ماننا جس طرح اس کے لوازم کے ساتھ اس کو مانا جانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص مانتا ہے اور اس طرح سے مانتا ہے کہ ہاں ایک روح جہاں ہے، وہ اس کائنات میں کار فرما ہے، مانا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی کلیت اس سے کوئی ماورا چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ عالم تو اسی طرح قدیم ہے لیکن اس کو آگے حرکت کسی نے دے دی ہے۔ اور ایسی صورت اس وقت بھی ہوتی ہے جب مشرکانہ توہمات کے تحت یا شرک پر مبنی مذاہب کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ایک برہمہ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، لیکن وجود بخشنے کے عمل میں بھی دوسری مستقل بذات قوتیں شامل ہو گئی ہیں اور بعد میں بھی اس کا نظم چلانے میں شامل ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں جن تہذیبوں کے بارے میں معلومات ہیں اس میں کہیں 3 کہیں 5 بنیادی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات کے خلق میں یا اس کائنات کے امر میں، اس کو چلانے میں شریک سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح کے توہمات کے تحت یا اس طرح کے مشرکانہ تصورات کے ساتھ مانو گے تو یہ در حقیقت نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ یعنی یہ حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے اور نتیجے کے اعتبار سے کفر ہے۔ کفر کا یا انکار کا ایک پہلو یہ بھی قرآن میں زیر بحث آیا ہے۔ اسی کے ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کی بنیاد چونکہ 2 چیزوں کی شہادت پر ہے، ایک یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی توحید کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی لازمی طور پر اس کا یہ یقین بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اب وہی تنہا خدا ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا اس کائنات کا، اس عالم کا بادشاہ ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو تنہا اللہ کے لیے ماننا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو فی الحقیقت ماننا ہے، صحیح معنی میں ماننا ہے۔ ہماری شہادت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی تینوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے، یہ کہ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے مبعوث کیا، اس لحاظ سے آپ نبی تھے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا اسی دنیا میں برپا ہوئی، اس لحاظ سے آپ اللہ کے رسول تھے۔ دونوں حیثیتوں میں ماننا۔ دوسرے یہ کہ اس پوری کائنات میں اب جتنے انسان بھی ہیں یا آگے آئیں گے، رسول اللہ کی بعثت ان سب کے لیے ہوئی، یعنی ان کا پیغام سب کے لیے ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے
کہ انہیں جب یہ اطلاع پہنچے تو وہ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ کسی شخص کو اطلاع نہیں پہنچی، کسی کی طرف جاننے اور ماننے کے لیے کوئی ترغیب نہیں ہوئی، کسی کو دعوت نہیں دی گئی، یا کسی شخص پر حق نہیں کھلا، یہ اس کے اعذار ہیں، وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی ایک زمانے کے لیے تھی، کسی ایک خطے کے لیے تھی، یا کسی ایک قوم کے لیے تھی۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے۔ اور تیسرے یہ کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر اس طرح ختم کر دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت کی کوئی چیز یعنی حقیقت ہی باقی نہیں رہی۔ صرف یہ نہیں کہ دعویٰ نہیں کیا جائے گا، یا نبی ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کسی آدمی کو اب کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دروازے بند کر دیے ہیں جن سے انسانوں کو کبھی کوئی ہدایت دی جاتی تھی، سوائے ایک اس چیز کے جو پہلے بھی انسانوں میں اور انبیاء میں مشترک تھی، اور وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی بشارت کا خواب آئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان تینوں کو جب مانا جائے گا تو یہ پیغمبر کو ماننا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ بھی گویا کفر ہوگا۔ یعنی پیغمبر کو مانا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانا۔ تو یہاں کفر کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ کفر، شرک، یہ چونکہ بڑی اہم اصطلاحات اور تعبیریں ہیں، تو اس لیے اس کے دونوں پہلو سمجھ لینے چاہیے۔ یعنی سیدھا انکار کر دینا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، میں اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا، اس طرح انکار کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص مانتا ہے لیکن اس طرح مانتا ہے کہ وہ نتیجے کے لحاظ سے انکار بن جاتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں اس شخص نے بھی یہی کہا کہ کفرت بالذی خلقک من تراب، اور اس میں بنائے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا تو تم کو نظر نہیں آتا نہ صحیح، لیکن اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی کیا تو نے اس کا انکار کر دیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہاں اس کے علاوہ متعدد مقامات پر توجہ دلائی ہے کہ انسان کے لیے جو چیز خدا کی طرف توجہ کا باعث بنتی ہے یا لازماً بننی چاہیے، وہ اس کا اپنا خلق ہے۔ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے، ہمیشہ سے ہے، کب وجود میں آئی ہے؟ یہ کوئی قدیم کائنات ہے، ایک بڑے انفجار کے نتیجے میں، جس کو اب بگ بینگ کہتے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس پر تحقیق کرتے رہیے، اس کو سمجھتے رہیے، لیکن کیا اپنا وجود اور اپنا خلق بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت ہے؟ یہ تو مشاہدے کی چیز ہے۔ تو قرآن مجید ایک واقعی حقیقت سے اپنے استدلال کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان باقی ہر چیز کے بارے میں کہیں آدھا، کہیں پورا، کہیں کم، کہیں زیادہ علم رکھ سکتا ہے، لیکن خود اس کے اپنے وجود کا خلق آخری درجے میں اس کے مشاہدے کی چیز ہے۔ اور اگر اب وہ توجہ کرے تو یہ مشاہدہ اجمالی نہیں رہا، یہ بہت تفصیلی ہو گیا۔ سائنس میں اور قدیم دنیا میں جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے مشاہدات اجمالی سے تفصیلی ہو گئے۔ یعنی پہلے بھی ہم یہ جانتے تھے کہ انسان ہمارے سامنے بن رہا ہے، سامنے بن رہا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے کسی مشاہدے کے لحاظ سے کسی چیز کو دہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے اصول اور قوانین ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں تو وہ تجربہ بن جاتا ہے۔ تو انسان خلق کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ وہ بن رہا ہے۔ چنانچہ
یہ مٹی، یہ پانی، ان کے بے جان اجزاء اب ہم متعین طور پر بتا سکتے ہیں، یعنی اجمال تفصیل میں تبدیل ہو گیا ہے کہ یہ 6 عناصر ہیں جن کو ایک خاص تالیف سے جب جمع کر دیا جاتا ہے تو اس سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا جو ان کا کنٹینر ہے، جو ان کا ظرف بن رہی ہیں، وہ سب کی سب بظاہر احوال بالکل بے جان ہے۔ تو انسان کے تخم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس سے ہم واقف ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کس طرح ملاپ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ وہ بیضہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وہ نطفہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں بنتا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر کس طرح ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے بن جاتا ہے۔ اس میں ایک ایک چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ ہمارے سامنے بچپن اور لڑکپن اور شباب کے مراحل سے گزرتا ہے اور ارسطو افلاطون بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے، چنانچہ اسی کو پیش کیا۔ یہ قرآن مجید میں بنائے استدلال ہے، یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ خدا کی طرف جو چیز انسان کے رجوع کا باعث بننی چاہیے، جہاں سے استدلال یا ریزننگ شروع ہونی چاہیے، وہ اصل میں اس کا اپنا خلق ہے۔ اور خلق کا یہ فعل جب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے تو انسان کے شعور کی ساخت ایسی ہے، اس کو اضطراری علم حاصل ہے کہ جیسے ہی کوئی فعل اس کے سامنے آئے گا تو فعل کی نوعیت کے لحاظ سے وہ اس کا فاعل تلاش کرے گا۔ اسی کو ہمارے قدماء اس طرح بیان کرتے تھے کہ وَلِكُلِّ فِعْلٍ فاعل، یعنی انسان کسی اثر کو دیکھ کر اس کے مؤثر کے بارے میں سوال نہ کرے اور فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل کے بارے میں سوال نہ کرے، یہ اس کی شعور کی ساخت کے خلاف، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ مختلف شکلوں کو دیکھ کر یہ امتیاز کیے بغیر نہیں رہ سکتا، نام بعد میں رکھے جاتے ہیں، یہ مثلث ہے اور یہ چوکور ہے۔ اسی طریقے سے وہ کسی فعل کو دیکھ کر اس کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے فاعل کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں رک سکتا، یہ گویا اس کا اضطرار ہے، وہ مجبور ہے اس کے لیے۔ تو جب وہ یہ سوال کرے گا تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا، یہاں انسانی عقل آ کر اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے بھی جب توجہ دلائی ہے، قرآن مجید تمثیل میں ایک گفتگو نقل کر رہا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی بیان کردہ تمثیل ہے۔ تو اس شخص نے کہا کیا کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس ہستی کا انکار کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو اس کے معنی میں سمجھا چکا، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی پہلے مرحلے میں، پھر پانی کی ایک بوند سے یعنی دوسرے مرحلے میں، ثم سواک رجلا، اور پھر دونوں مرتبہ تمہیں کیسا سنوارا ہوا، بنایا ہوا، ہر لحاظ سے درست آدمی بنا کھڑا کر دیا، یعنی وہی ارسطو افلاطون بنا کھڑا کر دیا۔ کیا اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ اس کے خلق کا یہ اظہار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خالق کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس نے اس سے سوال کیا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن مجید نے انسان کے بننے کے جن مراحل کو یہاں ایک جملے میں بیان کیا ہے، دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل ہے۔ سورہ سجدہ میں بتایا ہے کہ وہ مٹی سے کیسے بنا، من ترابن، اور اسی طریقے سے سورہ مومنون میں تفصیل ہے کہ وہ نطفے سے کیسے بنتا ہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے۔ دونوں جگہ تخم کی طرف کہاں سے اٹھا ہے وہ اشارہ کیا، یعنی مٹی کی طرف، جس کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سمندروں کے کنارے پر جو دلدل سی بن جاتی ہے، یعنی پانی اور مٹی کا ایک آمیزہ بنتا ہے، وہاں سے تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ اور نطفے کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اس میں بعض اوقات علی سبیل تغلیب ذکر کیا جاتا ہے،
ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ مرد سے متعلق ہے، کون سا عورت سے متعلق ہے، اور پھر وہ کس طرح سے زائگوٹ میں تبدیل ہو کے آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ قرآن مجید کے یہ جتنے اشارات ہیں وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ یہ تصور جو موجودہ زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے اور جس کو سائنسی شواہد کی تائید سے واضح کیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کا جد امجد ایک ہے، یعنی سنگل انسسٹر سے وجود میں آئی ہیں، اس کو قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مختلف مخلوقات کے الگ الگ جد امجد ہیں، اور پھر اس جد امجد سے وہ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ تسویے کے مراحل سے گزرتی ہیں۔ تو انسان جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی خواہ وہ بقائے انفع کے اصول پر ہوں جس کو سروائیول آف دا فٹسٹ میں بیان کیا جاتا ہے، خواہ وہ ماحول کے اثرات میں ہوں جس کو نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے، وہ جس پہلو سے بھی ہوں، وہ اصل میں مخلوقات کے خام صورت میں وجود میں آنے کے بعد ان کے تسویے کے مراحل ہیں، ان سے گزرتی ہے ہر مخلوق، اور اس کو قرآن نے انسانوں کے بارے میں بیان بھی کیا ہے۔ یعنی ایک مخلوق خام صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر مختلف انواع میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے ایک صنف کے اندر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاط کے نتیجے میں بہت سی نسلیں وجود میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو پھر منتخب کر کے باقی رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن اسی اجمال کے ساتھ کہ نہ اس وقت اس کے مخاطبین کسی سائنسی بحث میں الجھ کے رہ جائیں اور نہ بعد کے زمانوں میں سمجھنے میں کوئی مشکل ہو، دونوں پہلو واضح ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اکفرت بالذی خلقک مما خلق، یعنی ہم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو پکڑا اور پھر اس میں سے تمہیں آگے نکال دیا، بلکہ دونوں مراحل کا ذکر الگ الگ کیا ہے۔ پہلے مرحلے کا جب تمہیں مٹی سے بنایا، دوسرے مرحلے کا جب نطفے سے بنایا، اور دونوں کے بعد ثم سوّاک رجلا، یعنی پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تسویہ کیا۔ یہ تسویہ زیادہ تر مختلف افراد کے، ایک صنف کے مختلف افراد کے اختلاط سے ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان جب مباشرت ہوتی ہے تو اس اختلاط کے نتیجے میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی صنف کے مختلف افراد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم نے گایوں کی، کتوں کی، بلیوں کی ہزاروں قسمیں پیدا کر لی ہیں، تو یہ چیز ایسے ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں وہ دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں، یعنی بقائے انفع کا اصول، بقائے اصلح کا اصول، اور اسی طرح قدرتی انتخاب کا اصول، دونوں اصول بھی کام کرتے ہیں۔ تو بالذی خلق من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ میں نے لکھا ہے یہ انکار آخرت پر، اس نے آخرت کا انکار کیا تھا، یہ انکار آخرت پر اس کے ساتھی بندہ مومن کا معارضہ ہے۔ وہ خدا کی سچی معرفت، یعنی اس کا ساتھی، باغوں والے کا ساتھی، وہ خدا کی سچی معرفت اور اس پر سچے ایمان سے بہرہ یاب تھا، چنانچہ اس نے توجہ دلائی کہ جس خدا کی قدرت کے یہ مظاہر دیکھتے ہو اس کے بارے میں کس طرح خیال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں اٹھا نہ سکے گا۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ تم در حقیقت خدائی کا انکار کر رہے ہو، یعنی شرک کے ساتھ خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، اور آخرت کا انکار کر کے خدا کو مانا جائے تو یہ بھی خدا کا انکار، دونوں کو قرآن کفر کہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ولا ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس میں ایک بڑی لطیف چیز یہ ہے کہ جب آپ استدلال کریں تو نتیجے کو دوسرے آدمی پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیں۔ یہاں بھی یہی کیا گیا ہے۔ اس نے گویا یہ کہا کہ
تم اب جو چاہو کہو، یعنی میں نے استدلال پیش کر دیا ہے، نتیجہ تم جو چاہو نکال لو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں، یعنی اب یہ بات اس نے اپنے حوالے سے بیان کی، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، یعنی جس نے مجھے بنایا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، یعنی دونوں ایمان کے پہلوؤں کا یا نتیجے کو اپنے حوالے سے بیان کر دیا۔ میں نے لکھا، استاد امام لکھتے ہیں، یہ بندہ مومن نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ میں انہی تینوں چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ میں اپنے آپ کو انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے معبود کی پناہ میں دیتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ تینوں پہلو، یعنی میرا رب وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر اس کے ہاتھ میں ہے، مجھے پال رہا ہے، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، میرے وجود کو سہارا دیے ہوئے ہے، وہ میرے لیے پناہ کی چٹان ہے۔ اس حیثیت سے بھی اللہ ہی کو ماننا، ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر مدد کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرے گا۔ اور دنیا میں جیتے جی اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے تو دنیا کے بادشاہوں کے مقابل میں اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دینا، کیونکہ اصل بادشاہ وہ ہے، اصل حکمران وہ ہے، اور اسی طرح سر نیاز بھی اس کے سامنے جھکانا۔ تو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہی کو اپنا رب، پروردگار اور آقا و مالک بھی مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب دوسروں کو بھی مانتا ہے، یعنی اپنا پالنے والا، اپنے معاملات کو دیکھنے والا، امر کا حق کسی دوسرے کو بھی دیتا ہے، مدد دوسروں سے بھی مانگتا ہے، مشکل کشا دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، تو فرمایا یہ شرک ہے، اور یہ شرک بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، جو کچھ دنیا میں ملا ہے اسے اپنے رب کی عنایت نہیں سمجھتا بلکہ اپنی صلاحیتوں کا فیضان سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں متکبر بنا ہوا ہے، اپنے مال و جاہ پر مغرور ہے، اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ و نتیجہ اور اپنے ذاتی استحقاق کا اور اپنے استحقاق ذاتی کا کرشمہ خیال کرتا ہے، اور یہ خناس اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو خدا کی خدائی میں ساجی سمجھتا ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور یہاں سے اس نے استدلال کی ابتدا کی، یعنی توجہ دلانے کی ابتدا کی ہے، نصیحت اس کے بعد ہے۔ اس میں ایک اور بڑی عمدہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکمت کے ساتھ دعوت پیش کی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ، یعنی آپ نے توجہ دلائی تو استدلال پیش کیا، ریزننگ سے آپ نے بات اٹھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا ریشنیل پہلے واضح کیا، اس کے بعد پھر اس نے نتائج کی طرف توجہ دلائی، اور پھر وہ نصیحت کرتا ہے جس کو موعظہ حسنہ کہا ہے قرآن نے۔ تو اس طرح گویا عملاً بتایا ہے کہ بات کیسے کرنی چاہیے سرکش انسانوں کے ساتھ۔ اس میں جن چیزوں کو خاص طور پر توجہ سے سمجھنا چاہیے وہ میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ پہلے یہ بیان کیا کہ ماننا اور مانتے ہوئے نہ ماننا اس کا کیا مطلب ہے، پھر یہ بتایا کہ بنائے استدلال انسان کا اپنا خلق ہے، یعنی خلق کا جو فعل خود اس کی ذات پر ہو رہا ہے، پھر یہ بتایا کہ انسان کے بننے کا عمل کس طریقے سے خالق کی طرف اسے متوجہ کرتا ہے، اور پھر نتیجہ سامنے رکھا ہے، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے،
ہمارا وقت ختم ہو گیا. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر